الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا رواه مسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں سے سورہ حجرات کی چند آیاتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک دو فرامین آپ حضرات کے سامنے کوشش گزار کیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر احباب، اللہ رب العزت سورۃ الحجرات کے اندر اپنے بندوں کے لیے مختلف آداب بیان کرتا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ حجرات کا دوسرا نام سورۃ الآداب بھی ہے۔ اسی سورت کے اندر چند آیاتوں میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے جو اخلاق ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الاخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ اخلاق اور آداب جو ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ بعض آداب کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، بعض آداب کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے، اور بعض آداب ایسے ہیں جن کا تعلق عام لوگوں سے ہے، عام مومنین سے ہے۔ تو من جملہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے جو آداب ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد چند آیات کے اندر جو عام مومنین کے آداب ہیں، ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے، کون کون سے آداب ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے،
کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آداب کے خلاف ہیں، جو اخلاق حسنہ کے خلاف ہیں، انہیں ہمیں ترک کرنا چاہیے۔ اس صورت کے اندر مختصراً اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی توجہ اس طرف دلائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یہاں پر دیکھیں اللہ رب العزت مختلف اسلوب استعمال کرتے ہیں۔ بعض جگہوں میں آتا ہے یا ایھا الناس، بعض جگہوں میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو جہاں پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آنے والی جو چیز ہے وہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارا ایمان اس چیز کا ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ یہ چیزیں کرو اور یہ چیزیں نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العزت سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ مفسرین کرام نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، بعض مفسرین یہاں پر اس کا متعدی ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے چیزوں کو آگے مت بڑھاؤ۔ ایک معاملے میں اللہ رب العزت کی رائے موجود ہے، اس کا فیصلہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے موجود ہے، فیصلہ موجود ہے، تم اپنا فیصلہ، اپنی رائے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے آگے مت بڑھاؤ۔ یعنی پہلے سے قرآن مجید کے اندر ایک فیصلہ، ایک حکم موجود ہے، ہم اس فیصلے کے اندر اپنی رائے استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم بیان کیا ہے اس سے بھی عدول کر کے ہم آگے چلے جائیں۔ تو پہلا ادب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے اوامر اور نواہی نازل کیے ہیں، جتنی چیزوں کا حکم دیا ہے اور جتنی چیزوں سے منع کیا ہے، ہم نے اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں روک دیا ہے ان سے ہم نے رک جانا ہے، جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں کو ہم نے اپنا لینا۔ یہ آداب کا تقاضا ہے، اخلاق کا تقاضا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ادب یہی ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح ہم سے زندگی چاہتے ہیں ہم اسی طرح زندگی گزاریں۔ آگے چند آیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر بلند مت کرو۔ یہ اگرچہ ایک خاص مقام پر نازل ہوئی تھی، ایک معاملے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان رائے بازی ہوئی، آپس میں تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی۔ جبرائیل امین قرآن لے کر اترتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، یہ نبی کی آواز سے۔ اور مطلقاً ہمیں ایک یہ ادب سکھا دیا ہے کہ جب بھی مجلس کے اندر کوئی بڑا بیٹھا ہو، والد بیٹھے ہوں، تو بیٹے کو والد سے آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے۔ مجلس کے اندر استاد بیٹھا ہو، شاگرد کو اپنے استاد سے آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے۔ ادب اس چیز کا متقاضی ہے۔ مجلس کے اندر ایک معزز بندہ بیٹھا ہو، اس سے آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن ہمیں آداب سکھا رہا ہے۔
اس کے بعد دیکھیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارو، یعنی آپس میں دو دوست ہوں یا ہم عمر ہوں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح مذاق کے طور پر یا جس طرح بھی ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت پکارو۔ بالخصوص صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن بالعموم خطاب ہم سے بھی ہو رہا ہے، اور تا قیامت آنے والے ہر انسان سے یہ خطاب ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس طرح نہیں پکارنا ہے، آداب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہم نے پکارنا۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ ایک بیٹے کو اپنے والد کو جو ہے آداب اور احترام کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ بعض ہوتے ہیں بیٹے والد کو پکار رہے ہوتے ہیں، اوئے ادھر آ جا، اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں بے ادبی میں آتے ہیں یہ تمام چیزیں، اور قرآن مجید اس چیز سے ہمیں منع کر رہا ہے۔ آگے چند آیات کے اندر آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اب آگے چند آیات کے اندر عام مومنوں کے جو آداب ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ عام مومنوں کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے، کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کوئی شخص آ جائے تو فتبینوا، اس کی تحقیق کرو۔ سب سے پہلے ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو شریعت کا، قرآن کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں، تحقیق کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جس شخص کے بارے میں کہا ہے آپ جا کر اس کے اوپر چڑھائی شروع کر دیں، آپ جا کر اس سے ناراض ہو جائیں۔ اب اس چیز کو ہم دیکھیں، مجھ سمیت ہم سب کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے، بکثرت معاشرہ اس چیز کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے۔ میرے ایک شخص اٹھتا ہے دوسرے کے پاس جا کر کہتا ہے فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، فلاں شخص کہہ رہا تھا میں اس کا یہ نقصان کروں۔ یہ اٹھتا ہے تحقیق کیے بغیر، آیا اس نے وہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے، کہتا ہے وہ اگر میرا نقصان کرنا چاہتا ہے میں پہلے جا کر اس کا نقصان کروں۔ ہم میں یہ چیز بکثرت پائی جا رہی ہے، اور قرآن مجید باقاعدہ اس چیز کو بتا رہا ہے کہ اگر تم تحقیق نہیں کرو گے تو تم پشیمان ہو جاؤ گے بعد میں جا کر، جب تمہیں پتہ چلے گا کہ فلاں شخص نے تو میرے خلاف بات کہی نہیں تھی، میں نے تو ویسے جا کر اس کے اوپر چڑھائی کر دی ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، جو کچھ تم نے کیا ہوگا اس پر تم شرمندہ ہو جاؤ گے۔ لہٰذا آداب کا تقاضا یہ ہے، ادب یہ ہے، اخلاق یہ ہے کہ جب کوئی بے خبر شخص آ کر کوئی آپ کو بات کہہ دیتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا یہ کام بنتا ہے، آپ کا یہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ آپ جا کر پہلے تحقیق کریں۔ فلاں شخص نے، عموماً آج کل عوام میں یہ ہوتا ہے دو بھائیوں کو لڑایا جا رہا ہوتا ہے، دو آپس میں شخص ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں، دو پڑوسی آپس میں بڑی محبتوں سے رہ رہے ہیں، تیسرا شخص آتا ہے ان دونوں کے درمیان انتشار پھیلا دیتا ہے، کہتا ہے فلاں شخص تو فلاں مجلس میں آپ کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے، اور وہ شخص اٹھتا ہے بغیر تحقیق کے اس کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو میرے خلاف بات ہی نہیں کی۔ اسی طرح دوسرا ادب کیا بیان کیا جا رہا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کی دو جماعتوں میں اگر لڑائی ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان میں صلح کرا دو۔ ہمارے معاشروں میں کیا ہوتا ہے کہ جب دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل اپنے آپ کو غیر جانبدار کہتے ہیں ہم نے اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل غیر جانبدار کر لیتے ہیں۔
بعض ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کی مزید کوشش ہوتی ہے کہ ان کی مزید لڑائی ہو جائے، ان کے درمیان زیادہ تعلقات خراب ہو جائیں، اور بہت کم ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو درد دل کے ساتھ یہ نیت رکھتے ہیں کہ ان دونوں مسلمان بھائیوں کی آپس میں کسی نہ کسی طرح صلح ہو جائے۔ تو قرآن مجید ہمیں یہ ادب سکھا رہا ہے کہ جب دو مومنوں کی، دو بھائیوں کی، دو انسانوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے ہے کہ آپ غیر جانبدار ہو کر بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ مزید ان کے درمیان انتشار پھیلائیں اور ان کی لڑائی کو مزید ابھاریں، بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں مسلمانوں کے درمیان صلح کرا لی جائے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، آپ نے دیکھ لیا ان دونوں کو، ان میں سے ایک جو ہے حق پر ہے، دوسرا ظلم کر رہا ہے، تو دوسرے کو سمجھائیں۔ اگر دوسرا سمجھتا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ آپ بھی اس کے مخالف ہو جائیں، اس کے اوپر زبردستی کریں، اس کو منانے کی کوشش کریں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ رضامندی اختیار کرے۔ اگر وہ راضی ہو جاتا ہے اس بات پر تو پھر انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کریں، انصاف کو اول ترجیح دے کر ان کے درمیان صلح کرا دیں، دو بھائیوں کے درمیان۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں آپس میں۔ فاصلحوا بین اخویکم، بس تم صلح کر دو دو بھائیوں کے درمیان۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ دو آداب ہم نے بیان کر دیے۔ تیسرا ادب یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو، تم میں سے ایک قوم دوسری قوم کی مذاق مت اڑائے۔ یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں قوم سے مراد مرد حضرات ہیں، کہ ایک مرد اٹھ کر دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، اس کا استہزاء نہ بنائے۔ اور ولا نساء من نساء، اسی طرح ایک عورت اٹھ کر دوسری عورت کی بھی مذاق نہ اڑائے، دوسری عورت کی بھی استہزاء نہ کرے۔ اب قرآن آگے کیا فرما رہا ہے، عسى ان یکونوا خیرا منهم، اسی طرح عسى ان یکن خیرا منهم، شاید کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہا ہے۔ ایک شخص اٹھ گیا ہے، وہ دوسرے شخص کو مجذوب سمجھ کر یا اس کو کمتر سمجھ کر اس کا مذاق اڑا رہا ہے، تو قرآن کہتا ہے کیا پتہ یہ جو شخص مذاق اڑا رہا ہے جس شخص کا، وہ شخص اس سے بہتر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو رب نے کرنا ہے، یا ہم نے کرنا ہے اس کا فیصلہ کہ کون ہم میں بہتر ہے کون نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھونپڑی کے اندر رہ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی کے ہاں رشتہ لینے جائیں تو ان کو رشتہ بھی نہ دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا ایسا مقام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی ایسی لاج رکھی جاتی ہے کہ جب وہ کسی کام کے اوپر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیتا ہے ان کی قسم کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا معیار امیری اور غریبی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا معیار اچھا لباس اور برا لباس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا معیار اچھی گاڑی اور بری گاڑی نہیں ہے میرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معیار کیا ہے؟ تقوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کے اندر توحید کا پیغام سناتے ہیں، پھر مدینہ میں جاتے ہیں، مدینہ میں مختلف خطوط لکھتے ہیں کافر ریاستوں کو، پھر فتح مکہ ہوتا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما ہے، الوداعی خطبہ دے رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ الا خبردار سن لو، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں۔ کنہیں خطاب کیا جا رہا ہے؟ سامنے عرب کے اعلیٰ نسب کے لوگ موجود ہیں، ہاشمی النسل قریشی النسل لوگ بھی موجود ہیں مجمع کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، نہ کسی عجمی کو کسی عربی کے اوپر، ولا لاحمر علی اسود، نہ کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت ہے، ولا لاسود علی احمر، نہ کسی کالے کو کسی گورے کو اوپر فضیلت ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی۔ جو جتنا متقی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی پسندیدہ ہو، اسی کو فضیلت ملے گی۔ چنانچہ آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں کہ قریش کے تمام لوگ موجود ہیں، اعلیٰ نسب والے لوگ موجود ہیں، لیکن بیت اللہ کی چھت کے اوپر اذان کون دے رہا ہے؟ بلال حبشی اذان دے رہا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ایک قوم اٹھ جائے، اور آج کل اس کا ہم نے پلیٹ فارم، سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے، اس کو ہم اسی چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک قوم اٹھتی ہے، پٹھان اٹھتا ہے پنجابی کے خلاف، مذاقیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا، پنجابی اٹھتا ہے پٹھان کے خلاف، ہر قوم دوسری قوم کے پیچھے لگی ہوئی ہے، مذاقیں بنائی جا رہی ہیں، صورتیں بگاڑی جا رہی ہیں، عزت دری ہو رہی ہے ان کی، اور اس کو گناہ تک نہیں سمجھا جا رہا۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہ، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق مت اڑائے، استہزاء نہ کرے اس کا۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو خاص طور پر عورتوں کا ذکر کیا ہے، ولا نساء من نساء، اس لیے کہ یہ چیزیں عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی ہیں، پیٹھ کے پیچھے بھی سامنے بھی کسی نہ کسی طرح وہ مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں پر عورتوں کا الگ سے ذکر کیا ہے۔ ابو داود شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الربا 72 بابا، سود جو ہے اس کے کتنے درجے ہیں؟ 72 درجے ہیں، یعنی گناہ سود کی وجہ سے 72 گناہوں کے اندر انسان پڑ سکتا ہے۔ یہ کثرت کے لیے، اس سے بھی زیادہ بھی پڑ سکتا ہے انسان۔ ان میں سب سے کم ترین گناہ کیا ہے؟ ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے کم ترین یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ یہ سود کی وجہ سے انسان جو کم سے کم ترین گناہ ہے جس میں ملوث ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ ومن اربى الربا، اور سود کے وجہ سے جو اعلیٰ ترین گناہوں کے اندر انسان پڑتا ہے، جو بد سے بدترین گناہ ہوتے ہیں، ان میں کیا ہے؟ استطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، کسی مسلمان کی بے عزتی کر دینا، کسی مسلمان کی استہزاء کر دینا، اس کا مذاق اڑانا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز ہم سب کے اندر بکثرت پائی جا رہی ہے، زور و شور کے اندر پائی جا رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس چیز کو ختم کریں میرے بھائیوں۔ دوسرے کا مذاق اڑانا، دوسرے کی استہزاء کرنا، اس چیز کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تیسرا ادب کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کے اوپر عیب مت لگاؤ۔ اپنے نفسوں کے اوپر عیب لگانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی مسلمان بھائی کے اوپر عیب مت لگاؤ، کسی مسلمان بھائی کی عیب جوئی مت کرو۔ در حقیقت کسی مسلمان کی عیب جوئی کرنا اپنی ہی عیب جوئی کرنا۔
جب انسان کسی دوسرے کو گالی دیتا ہے تو در حقیقت اپنے آپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے، کسی دوسرے کا عیب نکال رہا ہوتا ہے تو در حقیقت اپنا ہی عیب نکال رہا ہے۔ مومن تو کیا ہے؟ المؤمن کجسد واحد، مومن تو آپس میں ایک جان کی طرح ہے کہ اگر مومنوں میں سے کسی ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو گویا کہ سب کو تکلیف پہنچ گئی۔ مومن تو آپس میں دوسرے مومن بھائی کے لیے اتنا درد دل رکھتا ہے میرے بھائی۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کے اوپر عیب مت لگا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دوسروں کو برے القاب سے، برے لقبوں سے، برے ناموں سے مت پکار۔ دیکھیں معاشرے کے اندر ہم لوگوں کے ایک ایک بندے کے 3 4 نام ہم نے رکھے ہوتے ہیں، اور کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس شخص کو جب ہم اس نام سے پکار رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ نام جو پیدائش کے وقت اس کا رکھا گیا ہے، اس نام کو تو ہم بھول جاتے ہیں، اس کو تو ہم نے بگاڑ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بنا لیا ہوتا ہے، کیا سے کیا بنا لیا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں یہ ادب سکھا رہا ہے کہ کسی کو برے لقب کے ساتھ مت پکارو، ایسا لقب، ایسا نام جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہو اس کے ساتھ اس کو نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فاسق نام جو ہے یہ بہت برا نام ہے۔ یعنی آپ کسی کو برے نام سے پکاریں گے تو ظاہر سامنے والا آپ کو فاسق کہے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں پہلے جب آپ نے ایمان لایا، آپ مومن گھرانے کے اندر پیدا ہوئے تو آپ کو مومن کہا جاتا تھا، کتنا بہترین نام ہے مومن۔ لیکن جب آپ دوسرے کو برے نام سے پکاریں گے تو وہ آپ کو فاسق کہے گا۔ تو جب اللہ رب العزت نے آپ کو ایک مومن کا نام دیا ہے تو آپ فاسق کا نام کیوں قبول کریں؟ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ تر گمان جو ہوتے ہیں ان سے بچو اپنے آپ کو، جسے ہم کیا کہتے ہیں بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہر دوسری بات میں بندہ گمان کرتا رہے، کبھی بھائی کے خلاف بدگمانی ہو رہی ہے، کبھی بیوی کے خلاف ہو رہی ہے، کبھی پڑوسی کے خلاف ہو رہی ہے۔ اس سے قرآن مجید ہمیں منع کرتا ہے کہ زیادہ گمان کے اندر انسان کو نہیں پڑنا چاہیے۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان جو ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے۔ انسان تو گمان کر رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ چیز اس دوسرے بھائی کے اندر نہیں پائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے زیادہ بدگمانیوں کے اندر نہ پڑو، انسان کا اپنا سکون برباد ہو جاتا ہے بدگمانیوں میں پڑھ کر۔ بھائی کے خلاف بدگمانی کی، بھائی سے رشتہ ڈگمگا جاتا ہے، بھائی کے ساتھ رشتہ۔ بیوی کے ساتھ بدگمانی کی، بیوی کے ساتھ جو رشتے کی پختگی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ مضبوطی، وہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پڑوسی کے ساتھ بدگمانی کی، اس کے بعد جو پڑوسی کے ساتھ محبتیں، اس کے ساتھ جو تعلق تھے، اس کے جو حقوق تھے، پھر وہ حقوق کی پامالیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی بھی مت کرو۔ جاسوسی کیا ہے؟ بس لگا رہے انسان کسی دوسرے مسلمان کی ٹو میں کہ کسی طرح اس کا عیب نکالا جائے، اس کو بدنام کیا جائے۔ عیب تو ہر انسان کے اندر ہے، بحیثیت مسلمان ہم سے گناہ کتنے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اگر اپنے گریبان میں دیکھیں ہم میں کتنے عیب پائے جاتے ہیں۔ چاہ جائے کہ ہم اپنے عیبوں کو دیکھیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب ہم میں سے ہر شخص اپنے عیبوں کے اوپر غور و فکر کرے گا اس دن سے ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، اس دن سے ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی فضا پھیل جائے گی میرے بھائی۔ لیکن جس دن ہم کیا کرتے ہیں، اپنے عیبوں کو چھوڑ کر دوسروں کے عیبوں کے اندر لگے رہتے ہیں، دوسروں کے عیب ہم تلاش کر رہے ہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت بھی نہ کرے، تم میں سے بعض کی غیبت بھی نہ کرے۔ اب قرآن مجید اس غیبت کی مثال خود بیان کر رہا ہے کہ غیبت کیا ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے سامنے اس کا مردہ بھائی جو ہے اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور وہ اسے کاٹ کر اس کا گوشت کھائے؟ کوئی شخص یہ پسند نہیں کرے۔ جب اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے تو جو شخص غیبت کر رہا ہوتا ہے در حقیقت وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں
پھر غیبت کو کیوں پسند کریں میرے؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو چغل خوریاں کرتا رہتا ہے، ہمیشہ دوسرے کی، ایک کی بات اٹھائی دوسرے کے پاس پہنچا دی، دوسرے کی بات اٹھائی تیسرے کے پاس پہنچا دی۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید نے ہمیں یہ کچھ چند آداب سکھائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان آداب کو اپنائیں۔ جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے وہ ان چیزوں کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں، اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، جن برائیوں سے ہمیں روکا ہوا ہے، اگر ہمارے اندر وہ برائیاں پائی جا رہی ہیں، ہم دوسروں کو مذاق اڑا رہے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، تو آج سے ہمیں وہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے میرے بھائی۔ تب جا کر ہمارے اخلاق جو ہیں وہ معیاری اخلاق ہوں گے میرے بھائی، اور تب جا کر ہماری زندگی پرسکون زندگی بن جائے گی، جب ہر شخص اپنے اندر غور و فکر کرے گا، اپنے عیبوں کو تلاش کرے گا، اور اپنے عیبوں کو تلاش کرنے کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ جائے کہ ہم دوسروں کے عیب تلاش کریں، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، تو اس طرح پھر فساد ہی پھیلے گا میرے بھائی۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں سب حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔